السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم سورۃ القیامہ کی ترجمہ تفسیر لے رہے تھے، جس میں ہم نے سابقہ آیتوں میں آیت نمبر 10 کے بعد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ قیامت کے دن انسان بھاگنے کے لیے جگہ ڈھونڈے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا لا وزر، کہ آج کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف ہی اس دن جو ہے وہ ٹھہرنا ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ، اس دن انسان کو خبر دی جائے گی، بتایا جائے گا بما قدم واخر، جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، یعنی زندگی میں جو اعمال کر گیا اور جو مرنے کے بعد بھی اس کے عمل جاری رہے، اور اسی طرح سے جو اس نے پہلے عمل کیے یا بعد میں کیے، اس دن انسان کو ان سبھی چیزوں کی خبر دی جائے گی۔ اور خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی زندگی کا ریکارڈ اس کے سامنے رکھ دے گا کہ اس کو پڑھ کے خود فیصلہ کر کہ تو کہاں جانے کے لائق ہے۔ اور ظاہری بات ہے، آدمی جب گناہوں کی لمبی لسٹیں دیکھے گا تو خود ہی اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، میں کہاں جانے کے لائق ہوں۔ اور کیا قیامت کے دن ہی اس کا انکشاف ہوگا؟ کیا قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ آدمی میں کتنے گناہ کیے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان علی نفسہ بصیرہ، اپنے آپ کو خوب دیکھتا جانتا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کتنے پانی میں ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ بڑے بڑے عذر بہانے پیش کر لے، آدمی بعض اوقات کو نیکی کا کام نہیں کرتا۔ فرض کرو نماز نہیں پڑھی بھی آپ نے، کیوں نہیں پڑھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ مجبوری تھی وہ مجبوری تھی، یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، سمجھے نا۔ اگر اور کوئی اس طرح کا کام اللہ تعالیٰ کے جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، کو نہیں پورا کیا تو طرح طرح کے عذر بہانے انسان وہ ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے، بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اگرچہ عذر بہانے پیش بھی کر لے، تب بھی دل میں جانتا ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، سمجھے نا۔ اوروں کو مطمئن کرنے کے لیے، اوروں کو ان کے منہ بند کرنے کے لیے اب بڑے بڑے جواب دیتا ہے، لیکن خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ معاملہ اس کا کیسا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ کے شروع میں ہی قیامت کی قسم کھائی اور ساتھ کس چیز کی قسم کھائی؟ نفس اللوامہ، کہ انسان کا جو نفس ہے، جو اس کو ملامت کرتا ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، اس کے ضمیر کی قسم کھائی۔ ہاں الا یہ کہ کسی کا ضمیر مردہ ہو، وہ الگ بات ہے، تو اس کے اندر کوئی حس نہ ہو، لیکن جس کا ضمیر زندہ ہے، اگر آدمی غلط کام کرتا ہے یا اچھا کام چھوڑتا ہے تو اس کا ضمیر ضرور اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ ایسا نہیں کرنا تھا۔ اسی ماتا اللہ تعالیٰ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ خود انسان کو اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔
برا کام کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، ہاں بھی سود کیوں کھاتے ہو بھئی، اس طرح کی مجبوریاں ہیں، یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، یہ ہے وہ ہے، سمجھے نا؟ طرح طرح کے عذر بہانے انسان گھڑتا ڈھونڈتا ہے، لیکن دل میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کام کیا ہے. ہاں چاہتا نہیں کہ لوگ اس کو غلط کہیں، اسی لوگوں کے اپنے آپ کو اپنی صفائیاں پیش کرے گا خوب. اب انسان اگر خود ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں تو کیا اللہ رب العالمین کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے؟ تو قیامت کے دن جس اللہ نے حساب لینا ہے اس کو پتہ نہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے. تو حقیقت میں بہت بڑی سبق آموز آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن جا کے جو حساب لینا وہ تو لینا ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود ہی کو اس کے اندر یہ احساس اور شعور رکھا ہوا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. اور قیامت کے دن تو ہاں دنیا میں دھوکے ہوتے ہیں، پھر بھی دھوکے اس چیز کے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی غلط کام کرتا ہے اور شیطان نے اس کے لیے اس کو خوبصورت بنا کے اس کو اچھائی کے انداز سے پیش کیا ہوتا ہے. علامت افمن زین لہ سوء عملہ، کہ وہ شخص کہ جس کے لیے اس کا برا عمل، برا کام اس کے لیے مزین کیا گیا، خوبصورت کیا گیا، اور یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر خصوصاً شرک و بدعات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندو جو پتھر کی مورتی کی پوجا کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ غلط سمجھ کے کر رہا ہے؟ نہیں، سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اس لیے پتھر کی مورتی کی پوجا کر رہا ہے. اور کو اگر کسی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کو سجدے کرتا ہے، تو اس کو شیطان نے یہی پڑھا رکھا ہے کہ یہی تیرا دین ہے، یہی ایمان ہے، اور جو یہ نہیں کرتا ہاں وہ ولیوں کا منکر ہے، وہ گستاخ رسول ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. سمجھے نا؟ شیطان نے اس کو یہ پڑھا رکھا ہے، اس لیے اس کو شیطان نے سمجھا رکھا ہے کہ تیرا یہ شرک ہی ایمان ہے. اس کو شرک سمجھتا ہی نہیں. بدعات کے حوالے سے خاص طور پہ بدعتیں جو دین کے نام سے نئے نئے کام شروع کیے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، آپ کی طرف سے نہیں ہے، تو وہ تو ہوتا ہی نیکی ہے، نیکی کے نام سے کیا جاتا ہے، نیکی کے جذبے سے کیا جاتا ہے. اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو عام گناہوں کی نسبت بدعتیں بڑی پسند ہیں، بدعتیں زیادہ پسند ہیں. چوری کرنے والے کو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، اور اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرتا ہے. اس کو کوئی سمجھائے تو سمجھ جائے گا واقعی غلط کام ہے، یعنی یا تو اپنے ضمیر کی ملامت پر ہی چھوڑ دے ممکن ہے چوری کرنا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یا کسی کے کہنے پر چھوڑ دے. لیکن بدعت کرنے والا جو دین میں نئے اپنی طرف سے نئے نئے کام گھڑ کے کرنے والا ہے، شیطان نے اس کو بتا رکھا ہے یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے. اس کو چھوڑنا تو دور کی بات بلکہ اس کے اوپر پختہ ہو کے چلنا سمجھتا ہے کہ دین ہے. جو اس کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو، شیطان نے اس کے متعلق اس کو پڑھا رکھا ہے کہ یہ اصل بے دین ہے، یہ اصل دین کا منکر ہے، یہ اصل فلان ہے، فلاں ہے، اس کو طرح طرح کے نام دے کر. تو یہ ہے بات کر رہے تھے دنیا کے اندر پھر بھی انسان کو دھوکہ ہوتا ہے کبھی، اگرچہ اکثر حالات میں دھوکہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات دھوکہ دیتا ہے شیطان کہ تیرا کام صحیح ہے، تو صحیح کر رہا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ دھوکے بھی دور ہو جائیں گے. قیامت کا دن حقیقتوں کا دن ہے. اس دن سارے راز کھل جائیں گے کہ آدمی جو کرتا رہا ہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا. بدعات شرک بھی جو آدمی دین کے نام سے کرتا آیا ہے، کرتا جا رہا ہے، قیامت کے دن اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی میں نے غلط کیا تھا، یہ تو شرک تھا، یہ تو بدعت تھی. اب دنیا میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ لیکن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ میں جو کر کے آیا ہوں یہ تو غلط ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. اس لیے فرماتا اللہ تعالیٰ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ پر خوب اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کسی پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، اللہ کے حق میں شرک و کفر کرتا ہے، بندوں کے حق کھاتا ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے، چاہے طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا لے، جھوٹ بول لے، لیکن اس کو پتہ ہے، اس کا نفس بتاتا ہے کہ تو غلط کام کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ بڑے بڑے عذر بہانے پیش کر لے۔ تو یہ حقیقت ہے جسے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به، اس قرآن کو پڑھتے ہوئے زبان کو زیادہ نہ ہلاؤ، لسانک، اپنی زبان کو، لتعجل به، تاکہ تم اس کو پڑھنے میں جلدی کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیتوں کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب شروع میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور وحی کا معاملہ کو معمولی نہیں تھا، بہت بڑی ذمہ داری جو تھی وہ تو تھی، بذات خود وحی کا بڑا بوجھ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہی کی دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر کبھی سوار ہوتے اور وحی نازل ہونا شروع ہوتی، اونٹ بیٹھ جاتا، اس قدر زور پڑتا اس پر، بوجھ پڑتا اس کے اوپر کہ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کا سر میری ٹانگ پر تھا، آپ لیٹے ہوئے، اسی حالت میں آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں صحابی کہ میری ٹانگ پر اتنا زور پڑا، اتنا بوجھ پڑا کہ قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی وحی کے بوجھ سے۔ سخت سردی کے وقت میں آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ وحی کتنی شدید تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کی شدت یہ تو تھی، اس کے ساتھ آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ آپ کوئی قرآن کا لفظ بھول نہ جائیں، آپ سے کوئی چیز رہ نہ جائے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام بار بار تو آپ کو نہیں پڑھاتے تھے، ایک بار آپ کو سنایا اور چلے گئے۔ تو شروع میں آپ کو خاص طور پر اس بات کی فکر تھی کہ کہیں میں قرآن کا لفظ یعنی کہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، کوئی رہ نہ جائے، کوئی بھول نہ جاؤں۔ تو کیا کرتے، جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو وحی سناتے تو آپ بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے فرماتا ہے اس کے بارے میں لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اس قرآن کو پڑھتے ہوئے، وحی کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ جلدی کرتے ہوئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ہے ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھنا۔ ان علینا، ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، جمعہ، اس قرآن کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اکٹھا کرنے سے مراد یعنی تم سے کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ وقرآنہ، اور قرآن کو اس لیے قرآن کہتے ہیں۔ کیا معنی قرآن کا؟ اس کو زیادہ پڑھا جانا۔ قرآن کا لفظ قرأ یقرأ سے ہے، پڑھنا، اسی سے اقرا ہے۔ تو قرآن کا معنی جس چیز کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو، اور یہ بھی حقیقت ہے، کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن سے زیادہ پڑھی جاتی ہو۔ تو میں کہ ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھنا۔ یعنی آپ فکر نہ کرو کہ مجھ سے کوئی لفظ چھوٹ جائے گا، کوئی رہ جائے گا، بھول جاؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم پڑھ لیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ بھی پھر اس کے پیچھے پڑھو۔ اور ہم پڑھنے سے مراد یعنی جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو پڑھ کر سنائے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، اپنی مرضی سے سنا رہے، اللہ کے حکم سے سنا رہے ہیں۔ میں کہ جب جبرائیل علیہ السلام تم کو سنائے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، ہم جب پڑھ لیں، فَاتَّبِعْ، اتباع کرو، اس کا پیچھا کرو، قرآنہ، پڑھنے کے ساتھ، یعنی اس کے بعد آپ پڑھو۔ جب ہم پڑھ چکے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پڑھ چکے، تو اس کے پیچھے آپ پڑھو۔ اور واقعی اس آیت کے نازل، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر لاحق تھی کہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے، آپ کی فکر ختم ہو گئی، اور
آپ کو جبرائیل علیہ السلام وہی سناتے، اور سنانے کے بعد چاہے کتنی بھی لمبی آیتیں ہوتی، کتنی بعض اوقات پوری صورتیں بھی آپ پر نازل ہوئی ہیں، بڑی لمبی صورتیں. سورۃ الانعام 7ویں پارے کی صورتوں میں سے ہے، 7ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 8ویں میں ختم ہوتی ہے. تقریباً سوا پارے سے اوپر کی صورت ہے، سوا پارے کے قریب. ایک ہی بار یک بار کی نازل ہوئی. سوا پارہ ایک ہی بار آپ سنیں اور آپ پورا یاد کر لیں، کوئی ایک لفظ بھی آپ سے نہ چھوٹے. کیا خیال ہے؟ ہاں، بظاہر ناممکن نہیں، بالکل ناممکن ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی نام بتا کے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے تو نام بھولا ہوتا ہے، سمجھے نا. سوا پارہ تو کیا ہم نے یاد کر رہا ہے ایک بات سن کر. اگرچہ عربوں کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ وہ لکھنا پڑھنا بہت کم تھا ان کا، بہت کم لوگ لکھتے پڑھتے تھے. ان کا سارا اعتماد کس پر تھا؟ اپنے حافظے پر، یادداشت پر. جو سنتے تھے ایک بار سن کے یاد ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے اگر اسلام کے حوالے سے خصوصاً سب سے پہلے عربوں کو چنا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عربوں کے اندر کئی ایک خصوصیات ہیں کہ جس وجہ سے اللہ نے ان کو چنا ہے اسلام کا سب سے پہلے، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے. کہ ان کے اندر سب سے بڑی خصوصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ چیزوں کو یاد رکھنا. ایک بار چیز سنی اور وہ یاد ہو گئی، اور یہ چیزیں حتیٰ کہ بعد میں بھی چلتی رہیں. اور ان چیزوں کو یاد رکھنے کا معاملہ جو ہے یہ بھی انسان کی پریکٹس ریہرسل کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. جب آدمی اپنی ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے چیزوں کو یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی، تو واقعی پھر اس کی عادت بن جاتی ہے چیزیں یاد کرنا. لیکن جب عادت ختم ہو جائے تو پھر چیزیں بھی یاد نہیں رہتی. ہم اگر اپنا ہی تھوڑا سا جائزہ لیں، جب یہ موبائل نہیں آئے تھے آپ کو کتنے ٹیلی فون نمبر یاد تھے؟ دور نہ جائیے، ایک دو نہیں، ایک دو ابھی یاد ہوگے، اب تو ایک بھی یہ نہیں یاد ہوگا آپ کو، اپنا نمبر بھی شاید یاد نہ ہو. لیکن جب ٹیلی فون نہیں آئے تھے، یہ موبائل نہیں آئے تھے، اس وقت دسیوں نمبر یاد تھے. دسیوں نمبر زبانی یاد ہوتے تھے کہ فلاں کا نمبر، فلاں کا نمبر کیا ہے. سمجھے؟ کس لیے؟ کیونکہ ٹیلی فون ڈائل کرنے کے لیے آپ کو خود اپنے دماغ سے یہ لکھا ہوا نمبر آپ کو وہاں سے ڈائل کرنا ہوتا تھا. یعنی کہ موبائل کھولا اور ٹچ کیا اور فوراً، سمجھے نا، ایسا نہیں تھا. یہ ہمارا اپنا حال ہے. اب کیا وجہ ہے کہ ایک بھی نمبر یاد نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت نمبر یاد کرنے کی عادت بنائی ہوئی تھی تو یاد تھے. اور اسی طرح آپ دیکھو کہ محدثین کو، علماء حدیث کو، کہ جو حدیثیں یاد کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتے ہیں. امام بخاری بغداد میں آئے، ویسے تو بخارا میں رہتے تھے نا، تو بغداد میں آئے تو بڑے مشہور تھے امام، یعنی حدیث کے امام تھے. تو بغداد میں آئے تو بغداد کے لوگوں نے ان سے حدیث سننے کے لیے اکٹھے ہوئے. سنا ہے کہ 90,000 کا مجمع، یہ سے زیادہ. تو اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو وہاں کے بغداد کے رہنے والے کچھ طالب علموں نے چاہا کہ امام بخاری کا امتحان لے، اس کا حافظہ کتنا تیز ہے. چنانچہ کیا کرتے ہیں، 10 طالب علم 100 حدیثیں لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں حدیث کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک حدیث کا وہ حصہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ ہے، آپ کا کلام ہے، آپ کا فعل ہے، سمجھے نا، وہ حدیث ہے. اس حدیث سے پہلے کیا ہوتا ہے، وہ سند ہوتی ہے. امام بخاری نے کس سے سنا، ان کے استاد نے کس سے سنا، وہ 5 7 8 10 راویوں کے سلسلہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. امام بخاری ویسے کس زمانے کے ہیں؟ امام بخاری کا زمانہ کیا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ اس طرح کی چیز معلوم ہونا چاہیے. امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد. اب یہ 250 سال تک یہ حدیثیں کہاں تھیں جو امام بخاری روایت کر رہے ہیں؟ ایسے ہوا میں اڑ رہی ہیں؟ نہیں، ہر کوئی کسی ایک نے سنی ہے، آگے سنا رہا ہے، آگے والا آگے کو سنا رہا ہے، سمجھے نا.
اور ان سارے جو راوی ہیں ان کے حالات معلوم، کون ہے کیسا ہے، تو یہ اس کو کہتے سند. یعنی میں نے آپ سے سنا، آپ نے بڑے آگے سنا، اس نے آگے سے سنا، اس کو سند کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا 10 طالب علم کہ اس حدیث کی سند اس کے اوپر اٹھا لگا دی، اس کی ادھر لگا دی، اس طرح انہوں نے خلط ملط کر کے نا 100 حدیثیں، ہر طالب علم کے پاس 10 حدیثیں، اس طرح کی خلط ملط کی ہوئی، گڑبڑ کی ہوئی. تو امام بخاری کو سنانا شروع ہوئے. امام بخاری آگے سے سر ہلاتے جا رہے ہیں، اگلی حدیث اگلی حدیث. ایک فارغ ہوا 10 سنا کر پیچھے ہٹ گیا، دوسرا آؤ بھی تم، وہ اس نے 10 سنائی، اور حتیٰ کہ 100 حدیثیں جو خلط ملط کی گڑبڑ کی ہوئی تھی انہوں نے ادھر کی سند ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی، سمجھے نا. تو 100 حدیثیں جب وہ سنا چکے، اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ اب سنو ذرا، پہلے طالب علم نے پہلی حدیث میں یہ کچھ کہا تھا اور یہ غلط ہے اور صحیح جو ہے اس طرح سے ہے. دوسرے طالب علم اس کی 10 حدیثیں ساری ایک ایک کر کے چنی، ایک گنی. دوسرے طالب علم نے پہلی حدیث میں اس طرح سے کہا تھا، یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے. دوسری میں یہ کہا تھا اور یہ غلط ہے اور صحیح. اس کی 10 حدیثیں، 100 کی 100 حدیثیں جو غلط انداز سے بیان کی، پہلے وہ ذکر کرتے کہ اس نے ایسے ایسے کہا تھا اور صحیح یہ نہیں بلکہ صحیح یہ ہے. اب ان کو امام بخاری کو صحیح حدیثیں تو یاد ہی تھیں، جو حدیثوں کا اصل تھا وہ تو ان کو یاد تھا، وہ تو ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ان کی. تو جو عجیب چیز کیا ہے کہ جو غلط انداز سے ان کو پیش کی گئی اور انہیں اسی غلط انداز سے آگے سنائی کہ پہلے نے یہ کہا تھا یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے، دوسری حدیث میں یہ کہا تھا. تو لوگوں کو واقع پتہ چلا کہ واقع ہی امام ہے، واقع حدیث کا امام ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، ایک تو ان کا اللہ کا ڈر خوف، اللہ کا تقویٰ پرہیزگاری ان کے اندر جو تھی، اور دوسرا کہ دن رات ان کا حدیثوں کو یاد کرنا ان کا یہ کام تھا. آج ہمیں ایک حدیث بھی یاد نہیں. کوئی ہے کہ مجھے بھری مجلس میں ایک حدیث سند کے ساتھ سنا دے؟ بغیر سند کے بھی شاید نہ سنا سکے کوئی. تو اس لیے تو بات کر رہے تھے کہ عربوں کا اصل جو ہے وہ حافظے پر اعتماد تھا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ لکھتے آپ نہیں تھے، آپ جو سنا بس یاد کر لیا. تو جبرائیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، پھر آپ کی وہ فکر ختم ہو گئی، کیونکہ آپ کو فکر تھی کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے، اور آپ کے اوپر ایک امانت ہے آپ کے پاس. تو چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام سنا کے جاتے، پوری سورت سوا پارے کی جو آپ کو سنایا ہے، ایک بار آپ کو سنایا اور آپ کو پوری سورت یاد ہوتی، کوئی ایک حرف بھی آگے پیچھے نہ ہوتا. یہ معنی ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، کہ ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو جمع کرنا، اس کو پڑھنا، جمع کرنا اپنے بات ماتے کہ آپ کے دل میں، کہ تاکہ آپ سے کوئی چیز رہ نہ جائے. لیکن جمع کا لفظ عام ہے. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اس کے بعد اس قرآن کو لوگوں کے دلوں میں جمع کرنا، حافظوں کے دلوں میں جمع کرنا جو آج تک ہوتا جا رہا ہے. اس قرآن کو کتابوں میں جمع کرنا، اور اسی زمانے میں ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب قرآن مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا، ایک کتاب میں جمع کیا گیا. حضرت عثمان کے زمانے میں مزید اس کو یعنی کہ اس میں معاملہ صحیح کیے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ سارے علامات ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر آج تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا. اللہ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے اس کی حفاظت کی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، آیت نمبر 19 میں، کہ پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا بھی، اس کی وضاحت کرنا بھی، اس کی تفسیر کرنا بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے لیے بھی پورے انتظامات کیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کی بعض آیتوں کو دوسری آیتوں میں واضح کیا. آپ پڑھو گے قرآن کریم میں کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے ایک جگہ پر مختصر انداز سے، اور دوسری جگہ پر اسی چیز کو تفصیل سے ذکر کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی اس کی شرح، اس کی تفسیر. تو قرآن ہی خود اپنی تفسیر کر رہا ہے بعض جگہوں پر. اللہ نے خود تفسیر کی اس کی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دے دی کہ آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ،
کہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کرو، اس کی تفسیریں بیان کرو۔ تو چنانچہ آپ کو ہر حدیث کی کتاب میں ایک بڑا چیپٹر ملے گا، کس چیز کا؟ کتاب التفسیر کے نام سے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تفسیر کی ہوئی، اور سینکڑوں حدیثیں اس میں۔ اور پھر آپ کے زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ آپ کا زمانے میں جس طرح بتایا نا، عربوں کی فصیح زبان، اور ان کو قرآن کی ہر لفظ کو ان کو خود سمجھ آتا تھا، تو بہت سی چیزوں کی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن صحابہ کرام کے دور میں جب عجم غیر عرب لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، پھر ضرورت پڑی اس کی تفسیر کرنے کی۔ پھر صحابہ کرام کے زمانے میں تفسیر بہت زیادہ کی گئی، اور تابعین۔ تو کہنے کا مقصد یہ تفسیر قرآن کی، قرآن کا بیان کرنا بھی اللہ مانتا ہے کہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی گمراہ کن فرقے جماعتیں پیدا ہوئیں، انہوں نے اپنے اپنے طور پر قرآن کی تفسیریں کی، لیکن سبھی کے سبھی نہ چل سکیں۔ جو حق تفسیریں ہیں وہ باقی ہیں، اور باقی سبھی ختم ہوتی رہی ساتھ ساتھ۔ تو اللہ اس کا بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اندر کہ اس کا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سب زیادہ تر قرآن کا بیان آتا ہے حدیثوں میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی کتنی ضرورت ہے، حدیث قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کی کس قدر ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے نماز ہی کو لے لیں کہ ہر روز 5 مرتبہ نمازیں پڑھنا ہے، اور کم از کم 30 سے زیادہ رکھتے ہیں فرض اور سنتے جو آپ کو پڑھنا ہوتی ہیں ہر روز۔ لیکن پورے قرآن میں کہیں ایک جگہ پر بھی نماز کا طریقہ ہے؟ کہیں نہیں، کہ ایک جگہ پر بھی قرآن کا نماز کا طریقہ کار نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو کہاں پر یہ؟ حدیث کے اندر۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ بار بار ہے، نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، بار بار ہے قرآن کے اندر، لیکن کہیں ایک جگہ پر بھی نہیں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے۔ تو پھر نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کس طرف جانا ہوگا؟ حدیثوں کو دیکھنا ہوگا، زکوٰۃ کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے۔ آپ دیکھو گے اجمالی طور پر قرآن کے اندر احکامات ہیں، اجمالی یعنی مختصر انداز سے ایک، لیکن اس کی تفصیلات کہاں پر ہیں؟ حدیثوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تفصیل بیان بھی کی ہے، اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھائے ہیں، عمل بھی آپ کا قول بھی، عمل بھی، دونوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کس قدر حدیث کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ میں کلا کے معنی ہرگز نہیں، بلکہ تحبون تم پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، العاجلہ، عاجلہ کیا؟ عاجلہ جلدی کہتے ہیں، عجل، تو جلدی جو چیز ملنے والی ہے اس کو تم پسند کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، وتذرون اور چھوڑتے ہو الآخرہ جو آخرت ہے، بعد میں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی ایک فطرت بیان کی ہے۔ وہ فطرت کیا ہے؟ کہ جو جلدی چیز ملنے والی، جلدی سے مراد جو سامنے ہے، جو ہاتھ میں ہے، اس سے زیادہ انسان کی چاہت ہوتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی زیادہ لگن ہوتی ہے، اور جو پیچھے ہے بعد میں پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی کیا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے آدمی۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں اے برڈ ان ہینڈ از بیٹر ٹو ان بش، کہ وہ ایک پرندہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ان دو سے بہتر ہے جو جھاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو درخت پر بیٹھے وہ آپ کے نہیں ہیں، سمجھے نا؟ وہ جب چاہے اڑ جائے، آپ کا وہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، سمجھے نا؟ یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن یہ انسانی فطرت انسان نے حتیٰ کہ دنیا آخرت کے حوالے سے بھی اس کو لگا دیا۔ یہ انسانی فطرت حتیٰ کہ دنیا آخرت کے حوالے سے بھی، حالانکہ دنیا آخرت کے حوالے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیا کے اندر جو چیز آپ کے سامنے ہے ابھی مل جائے گی، ٹھیک، اس کے لیے آپ، لیکن بعد میں سال بعد دو پتہ نہیں ملے گی، میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، کیا معاملہ، ٹھیک ہے وہ تو چھوڑو تو، لیکن حتیٰ کہ آخرت کو بھی نظر انداز کر دیا، دنیا کی دوڑ میں لگ گئے۔ یعنی صرف مفادات ہمارے سامنے وہ ہیں جو ہم کو دنیا میں ملنے ہیں، نقصانات ہم کو وہ نظر آتے ہیں جو دنیا میں ہم کو ہمارے سامنے ہیں۔ جو مفادات دنیا میں ملنے کی توقع ہے اس کے پیچھے دوڑ لگی ہے، جن نقصانات کا دنیا میں کوئی خطرہ ہے اس سے بچنے کی کوشش ہے۔
لیکن آخرت کے حوالے سے نہ کسی فائدے کی فکر ہے، نہ کسی فائدے کی تمنا ہے، اور نہ ہی کسی نقصان کی فکر ہے کہ نقصان ہوگا۔ اللہ نے عظیم الشان جنتوں کے وعدے کیے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر وہ جنت تو بہت عظیم الشان ہے، اس کا میں کہوں کہ کروڑواں حصہ بھی اگر دنیا کے اندر کسی کو وعدہ مل جائے نا کہ تمہیں یہ ملے گا، تو اس کی نیندیں اڑ جائیں، اس کی دوڑ لگ جائے اس پر۔ یعنی فرض کرو، میں مثال دیتا ہوں کہ اگر 100 دینار ہی کہہ دیا جائے کہ یہ کام جو کرے گا 100 دینار ملے گا، 100 دینار کی جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے؟ اربوں خربوں کے حساب سے کوئی اس کی نسبت نہیں ہے 100 دینار کی جنت کے مقابلے میں۔ لیکن 100 دینار کی آفر لگ جائے، انعام ملنے کی کوئی آفر ہو جائے، تو لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ اس جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ سارعوا سابقوا، اس جنت کی طرف بڑھو، اس کی طرف آگے ہو، لیکن یہاں پر نہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان اس کی فطرت کیا ہے، کہ دنیا جو گھٹیا ہے، چند دن کی ہے، بیکار ہے، غموں سے، پریشانیوں سے، ان چیزوں سے بھری ہے، اس کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، اور جو عظیم الشان جنتیں ہیں آخرت، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ نقصانات کے حوالے سے بھی کوئی دنیا میں کسی نقصان کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، اس سے بچنے کے لیے ہمارے کیا کیا کوششیں ہوتی ہیں۔ ابھی کرونا تھا، ہاں، گھر میں بند ہو گئے، ماسک پہن لیے، ہاں، ملنا نہیں کسی سے، مسجدیں بند کر دیں، سمجھے نا، کس لیے سارا کچھ؟ کہ کہیں مر نہ جائے۔ یہی ہوگا نا زیادہ زیادہ، کرونا سے اور زیادہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ مرے گا نا آدمی، کہ کہیں مر نہ جائے۔ صرف اس نقصان سے، اور وہ بھی ضروری نہیں کہ مرے، کوئی ہزاروں میں سے ایک آدھ مرا ہے، بلکہ لاکھوں میں سے، لیکن صرف ایک متوقع نقصان ہونے کی توقع سے بچنے کے لیے ہمارے کیا کچھ کر ڈالا، کاروبار بند کر دیے، اسکول بند کر دیے، ہر چیز۔ لیکن آگے جہنم ہے، قبر کا عذاب ہے، قرآن بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، حدیثیں بھری پڑی اس کے بیان سے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم جو جلد ملنے والی دنیا ہے وہ تم چاہتے ہو، اور اپنی آخرت کو بلایا ہوا ہے۔ بہت بڑی تنبیہ ہے، بہت بڑی وارننگ ہے انسان کے لیے حقیقت میں سے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بڑے فائدے ہیں آخرت کے، ہمیشہ ہمیش کی جنتوں کے، اس کے لیے دن رات کی کوششیں ہوں۔ اور سلف صالح اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہوتا ہے، ان کو دنیا بھر کی آفریں ہو جائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو یہ ہے کہ جنت نہ کہیں چھوٹ جائے۔ دنیا بھر کے نقصانات ان کے سامنے ہوں، چیلنج ان کے سامنے ہوں، کوئی پرواہ نہیں کس چیز کی، پرواہ ہوتی ہے اس بات کی کہیں کوئی گناہ کر کے جہنم کو نہ چلے جائے، ان کو یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب دنیا دار ہوتا آدمی، مادہ پرستی دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے، پھر یہ حال ہوتا ہے کہ دنیا میں بس اس کے پیچھے دوڑ لگی ہے۔ مستقبل بنا لو اپنا، اپنے بچوں کا، کون سا مستقبل بھائی؟ وہ دنیا کے چند دن کا، وہ بھی پتہ نہیں کہ وہ چند دن بھی حاصل ہوتے نہیں ہوتے۔ ہمارے مکان کا مالک ہمارے اوپر ہی رہتا ہے، ابھی تقریباً پچھلے مہینے ہی اس کا نوجوان اکیلا بیٹا، اور دوسرا کوئی بیٹا نہیں تھا، فوت ہوا۔ کب فوت ہوا؟ جب یونیورسٹی سے فارغ ہو رہا تھا۔ میں نے مکان کرائے پر لیا نا، جب مجھے کہنے لگا کہ کرایہ ذرا ٹائم پہ دینا کرنا، کس لیے؟ کہ بیٹے کی فیس دینا کرنی، بیٹے کی یونیورسٹی کی فیس ہے نا، وہ دینا۔ میں کہ انشاءاللہ پریشان ہو، مجھے مل جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ صرف ایک نہیں، سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے، کہ جس مستقبل کو بنانے کے لیے ہماری اپنی بچوں کی کوششیں، دوڑیں لگا رکھی ہیں، ان کی دوڑیں لگوا رکھی ہیں، وہ مستقبل یہ ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگری ہاتھ میں شاید آئی ہے، نہیں آئی، قبر میں پہنچ گیا، یہ ہے۔ تو اس مستقبل کے پیچھے دوڑیں لگی ہیں جس کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں، اور جو حقیقی مستقبل ہے ہمیشہ ہمیش کا، اس کی فکر نہیں۔ اس میں کلا بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم محبت کرتے ہو، چاہتے ہو اس جلد ملنے والی دنیا سے، وتذرون الآخرہ، تذرون چھوڑا ہوا ہے، تم نے بھلایا ہوا ہے
آخرت کو ہمیشہ اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ بارک اللہ فیکم، آج اتنا کافی ہے، دوبارہ دیکھیں آج کا درس۔ قرآن کے اندر زبر زیر ہے، یہ کون سے خلیفہ کے دور میں لگائی گئی تھی؟ زبر زیریں جو ہیں کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں تقریباً لگی ہیں، اور یہ پہلی صدی ہجری کے تقریباً آخری سالوں میں۔ خلیفہ شاید اس وقت ولید بن عبد الملک تھا۔ ویسے تو حجاج کی یعنی کہ اس کی گورنری شروع ہوتی ہے اس سے، یعنی کہ ولید بن عبد الملک کے اس سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، عبد الملک کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، یعنی تقریباً 70 ہجری کے بعد۔ ہاں جی، تو یعنی کہ ان سالوں کے 70-80 ہجری میں تقریباً ان سالوں میں لگی۔ دوبارہ دیکھیں آج کا درس۔ ينبأ الانسان بما قدم واخر، یہاں پڑھا ہم نے، بل الانسان علی نفسه بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ کو خوب دیکھتا جانتا ہے۔ ولو القى معاذیرہ، اگرچہ وہ بڑے عذر بہانے پیش کر لے۔ لا تحرک به لسانک، اس کے ساتھ ان قرآن کو پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان کو نہ ہلاؤ، لتعجل به، تاکہ آپ جلدی کرو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے اوپر اس قرآن کو جمع کرنا، اس کا پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اس کو پڑھ لیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ بھی اس کے پیچھے پڑھو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا۔ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، ہرگز نہیں بلکہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی دنیا سے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور چھوڑتے ہو تم آخرت کو۔ بارک اللہ فیک۔